بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عادل کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ عادل علی آپ کے سامنے. سب سے پہلے قوم کو، افواج پاکستان کو، پاکستان کی پوری عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ نے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے دشمن کو دھول چٹاتے ہوئے پاکستان کی بقا کا جو ایک ضامن جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج پاکستان کی بقا کی ضامن ہیں، ان پہ اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. اور خوشائن بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک کو اس بات کا ادراک بخوبی ہو چکا ہے کہ اب دور بدل چکا ہے اور فضائیں بدل چکی ہیں. میں فضاؤں کا تذکرہ اس پہ دوبارہ کروں گا کہ فضائی برتری کی جو خوش فہمی ہمارے پڑوسی کو تھی، میرا خیال ہے کہ اس دفعہ اتنی شدید اور اتنی کیا کہتے ہیں جدت کے ساتھ دھول چاٹنے کے بعد اس کو اپنی اس فضائی برتری کی خوش فہمی کا جو غلبہ تھا وہ ختم ہو چکا ہوگا، اور واقعی فضائیں اب ان کے حق میں نہیں رہیں، اور فضائیں جو ہیں مزید ان کے حق میں کبھی رہیں گی بھی نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. آج میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے انجینئر مدنی رضا. پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں اور اسٹوڈنٹ طلباء سیاست سے ان کی وابستگی، اور کراچی ڈویژن میں طلباء تنظیم PSF پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو لیڈ کر رہے ہیں. طلباء کی سیاست پہ بات کریں گے، اور طلباء کی سیاست کیوں ضروری ہے، اور طلباء کا سیاست میں آنا کیوں ضروری ہے، اور طلباء کی سیاست میں جو منفی تاثرات ہیں ان پہ ہی بات کریں گے، اور یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ طلباء سیاست میں آ کے ملک و ملت کے لیے بہتر کیا کر سکتے ہیں. السلام علیکم انجینئر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے عزت بخشی پروگرام میں تشریف لائے. مدنی صاحب یہ بتائیے، آپ خود ایک طالب علم ہیں، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا سیاسی سفر آغاز کہاں سے کیا اور آپ سیاست کی طرف مائل کیوں ہوئے، سیاست کی طرف آئے کیوں؟ پہلے تو آپ کے چینل کا بہت شکریہ جنہوں نے ٹائم دیا، اور جیسے ہاٹ ایشو چل رہا ہے پاک فوج کا، بالکل ہم بہت جو ہے وہ ایک قوم جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کرتی ہے، اور جس طرح انہوں نے قوم کو یکجا کیا ہے اور قوم ان کے ساتھ یکجا ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ضرورت تھی. اور یہ صرف میں سمجھتا ہوں انڈیا کو نہیں، باقی دیگر بھی جو ہمارے چھپے ہوئے دشمن تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ پاکستان جو ہے ان کی طرف جو ہے میلی آنکھ سے ہم نے نہیں دیکھنا. بالکل. رہی بات آپ نے کہی کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی، میں فرسٹ ایئر میں نے اپنا جو ہے وہ جب میرا ایڈمیشن ہوا تو میں نے آفیشیلی PSF میں ممبرشپ لی، اور میں وہاں پہ PSF میں کام کرنے شروع لگ گیا. نہیں تو آپ تو داخلہ تو لینے گئے تھے کالج میں، آپ طلباء سیاست میں کیسے آ گئے؟ میں بالکل گیا تو وہیں پہ تھا، لیکن یہ ہے کہ جب میں کیا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا؟ نہیں میں ہوا تو ایسے ہی تھا کچھ کہ جب میں نے دیکھا اور وہاں کالج کے اندر دیکھا، پہلے دن سے مجھے مسائل نظر آنے شروع ہو گئے، اور مجھے مسائل نظر آئے تو مجھے وہاں پہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا. پھر کچھ دوست تھے، ہم خیال کس سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں 2012 13 14 کی، ٹھیک ہے، یہ میرا جو تھا وہ ٹائم تھا. اور جب میں گیا تو مجھے واقعی فیل ہو، پہلے تو ہم نے گروپ بنا لیا، وہاں پر ڈسکس کیے کہ یہ ایشوز ہیں. پیپلز پارٹی سے نظریاتی ہمارا والد صاحب کا ہے ایک نظریاتی رشتہ، اسی گھر میں ہم پلے بڑھے ہیں تو ہمیں تھا. پھر ہم دوستوں سے ڈسکس کر کے جو ہے وہ ہم نے دیکھا نہیں یار، آفیشیلی یہ کہ یہاں پر تنظیم ہونی چاہیے PSF، اچھا، جس کا بیک بون جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم ہے، ایک فیڈریشن ہے، اور سمجھتا ہوں کہ جس طرح ملک کے دوسرے طبقے کے مسائل کو حل کرتی ہے پیپلز پارٹی، اسی طرح ہمارے بھی مسائل کو حل کرے گی. اس طرح پھر دوستوں کو قائل کیا اور PSF میں جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا. انجینئر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا مسائل سے کہ آپ نے کالج میں قدم رکھا اور آپ کو مسائل کا ادراک ہوا. کون سے مسائل سب سے پہلے آپ نے دیکھے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی پلیٹ فارم وہاں نظر آیا. یہ تو کراچی ہے، کراچی میں لگ بھگ کوئی 250 سے زیادہ سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہے، اور تقریباً ہر جماعت کی کوئی نہ کوئی سیاسی طلباء تنظیم بھی موجود ہے، تو پلیٹ فارم تو پھر بہت سارے ہوں گے. پیپلز پارٹی کیوں؟ ایسا ہی ہے، پلیٹ فارم بہت سارے ہیں. اور مسائل کی بات کی، مسائلستان ہے. اچھا، طلباء کے لیے تو مسائلستان ہے. جب سے مردود ضیاء نے جو ہے وہ پابندی لگا دی، اس کے بعد تو ہم، تو ایک آرڈیننس نہیں ہے 2008 میں آیا تھا، پیپلز پارٹی اس کو بحال کر رہی تھی طلباء تنظیم. جی وہ میں اس پہ ڈسکس کرتا ہوں آپ سے. لیکن یہ کہ مسائلستان میں جب ہم دیکھا کہ ہم خود اسٹوڈنٹ ہیں اور دیکھیں مسئلے بہت سارے ہیں، پھر ہم دوسرے طلباء تنظیموں والے، میرے ایسا نہیں ہے کہ بالکل کبھی ہمارا ان سے ڈسکشن نہیں رہا، رابطہ نہیں رہا، دیکھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ مسائل کو حل کرنے کے انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن وہ ہے کہ وہ کوئی MQM کا کارکن بنانے کے چکر میں تھا، کوئی جماعت اسلامی کا کارکن بنانے کے چکر میں تھا. جو حقیقی مسائل تھے اس کی طرف کوئی بات نہیں کر رہا تھا، وہ کارکن بنانے کے چکر میں تھے فرسٹ فیز میں ہی. تو مجھے یہ لگا کہ نہیں، مجھے جو ہے وہ پہلے جو ہمارا کام ہے پرائمری اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے کافی پیپلز پارٹی میں پھر ہم
آگے چلتے چلتے جو اس حلقے کے MP تھے, MNA تھے, پھر ایجوکیشن منسٹر, باقاعدہ بات ہوئی ان کے ساتھ, میٹنگس ہوئیں, کالج کے لیے کچھ اچھا بھی کیا. پھر اسی طرح یونیورسٹیز میں دیکھا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جتنا میں نے شروعات کیا تو مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے نعرے مارنے. ہاں, مسائل لے کے جاتے تھے, 10 مسائل لے کے جاتے تھے, 2 حل ہو جاتے تھے, 8 کے لیے پھر ہم دوبارہ کوشش کرتے تھے. سب سے اچھی بات اس میں یہ تھی کہ جو پرنسپل صاحب تھے, جو ہمارے فیکلٹی ممبر تھے, وہ ہم سے بڑا موٹیویٹ کر رہے تھے کہ نہیں, پیپلز پارٹی ہے وہ ایک بہت فیڈرل کی جماعت ہے اور حکومت بھی ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ ہمارے بازو بنیں گے. ہم نے کہا ہمارے استاد ہیں. تو اس طرح ایک کولیبریشن بہت اچھا ہو گیا تھا ہمارا. اچھا, تو یہ وجہ ہے آپ کی کہ آپ نے جب ایڈمیشن لیا تو آپ کو مسائل نظر آئے, تو آپ نے, آپ کے اندر جو ہے وہ خدمت کا جذبہ ہے جس کے تحت آپ نے سیاست میں قدم رکھا. میں یہ سمجھتا ہوں پولیٹکس جہاں ورڈ آ گیا خدمت کا, وہاں خدمت آ گئی, یا پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے ملک تو یہ خدمت خلق فاؤنڈیشن تو نہیں؟ نہیں, خدمت خلق فاؤنڈیشن ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو خدمت خلق فاؤنڈیشن ہے نا, وہ صرف نام کی فاؤنڈیشن ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کچھ اور ہی ہو رہا ہے فاؤنڈیشن کے نام پہ. جب آپ نے جس دور میں آپ کالج میں پڑھ رہے تھے, وہاں پہ کالج میں لڑائی کے واقعات کتنے ہوتے, فائرنگ دن میں کتنی بار ہوا کرتی تھی, صبح شام دوپہر, کھانے کے اوقات کے مطابق؟ دیکھیے آپ کی بات فائرنگ اوقات کے مطابق تو نہیں ہوتی تھی. ہاں, مسائل کبھی کبھار جو ہے وہ ایک ملی بغت کے تھرو ہمیں لڑوایا جاتا تھا. اچھا, ٹھیک ہے. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا بچہ اس اتنا میچور نہیں ہوتا ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو آج یونیورسٹی کا بچہ یا پھر ہم جس طرح آج آپ جا کے ہو گئے ہیں ٹائم پر. لیکن وہاں پر چھوٹے چھوٹے مفاد کو لے کے, کیونکہ جب ہم بات کرتے تھے کہ کلاسز کنٹینیو ہوں, جب ہم بات کرتے تھے یہاں پر اٹینڈنس کنٹینیو ہوں, جب ہم بات کرتے تھے کہ یار یہ لوڈ شیڈنگ اور یہ سارا نظام دھرم برہم ہے, تو ہمیں سنا جاتا تھا. اس کے بعد ہی ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا تھا کہ آپس میں ہی دستوں گرباں ہو جاتے تھے. کون؟ دوسری طلبہ تنظیمیں, PSF یا کوئی بھی, مطلب سب اسٹوڈنٹ ایک پلیٹ فارم پہ آئے مسائل کے لیے. اچھا, انہوں نے بات بھی کی ہائر اتھارٹیز سے, وہ وہاں تک صحیح تھا. لیکن پھر دیکھتے تھے ان چند دنوں بعد ہی ہے وہ جو ہے وہ ہوتا ہے نا کریڈٹ لینا, کہ اگر مسئلہ حل ہوتا دکھائی دیتا تو لوگ کریڈٹ کے چکر میں پڑ جاتے کہ یار یہ مسئلہ میں نے حل کروایا. کریڈٹ تو سیکنڈری چیز ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ جن کے پاس ہم مسائل کے لیے جاتے تھے ان کو لگ جاتا تھا کہ نہیں اب یہ ہمارے گلے میں آ رہے ہیں, اب یہ اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں, اب یہ جو ہم چوری کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی وہ پکڑائی دیں گے جب یہ سوالات ہوں گے. پھر وہ چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے استعمال کر کے اسٹوڈنٹس کو آپس میں یہ اس طرح کی چیزوں میں لے کے جاتے ہیں. انجینئر صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ ایک انجینئر ہیں جی, آپ چاہتے تو ایک پروفیشنلی کسی فیلڈ سے وابستہ ہو کے اپنی چیز گزار سکتے تھے, یا پھر انجینئرنگ کا تو میرا خیال ہے پاکستان سے باہر بھی اچھا خاصا اسکوپ ہے. طلباء کا سیاست میں ہونا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے آپ نے جیسے ایک چیز کہی جاتی ہے کہ طلباء یا نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہے, قوم کا معمار ہے, ملک و ملت کا پورا مستقبل اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود سیاست میں مجھے تو نوجوان کا کوئی اسکوپ نظر آتا نہیں ہے نا. تو یہ سوال اس پہ رائے میں پوچھ رہا ہوں کہ نوجوان جو اپنی ڈگری لے کے آ رہا ہے, پڑھ کے آ رہا ہے, 4 سال یونیورسٹی کے دھکے کھا رہا ہے, 2 سال کالج میں گزار لیے, 9th سے بیچارہ وہ کوئی نہ کوئی ایفیلیشن لے کے نعرے بھی لگانا شروع کر دیتا ہے, ریلی میں بھی ہے, بندوبست میں بھی ہے, جھگڑا بھی ہو گیا, مار پٹائی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. نوجوان ملک کا مستقبل ہے, ہم سب اتفاق کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں. نوجوان مستقبل میں نظر تو آتا کہیں نہیں ہے. تو نوجوان کے لیے سیاست یا طلباء کے لیے سیاست ضروری کیوں ہے؟ دیکھیے اگر میں فرد واحد ہو کے سوچتا تو آپ کی بات صحیح ہے, میں کسی پروفیشنل فرم میں ہوتا اور اپنی انجینئرنگ کی جو ہے وہ اس پہ جو ہے ایکسپیرینس حاصل کر رہا ہوتا. لیکن بات آتی ہے جہاں پر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنی اور اپنی قوم کی پہچان بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے واحد راستہ آپ میں سمجھتا ہوں پولیٹکس ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے میں نے یہ راستہ چوز کیا. میں اپنی انجینئرنگ کے بعد جو ہے میں فرد واحد یا اپنی فیملی کو تو میں اسٹیبل کر لوں گا, ٹھیک ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جا کے یہی پھر مسائل آئیں گے کہ اس ملک میں اتنا قرضہ ہو گیا, اس ملک میں اتنی مہنگائی ہو گئی, اس ملک میں دہشت گردی ہو گئی. اور جب میں پھر آ کے 10 سال بعد 20 سال بعد پروفیشنل لائف گزارنے کے بعد بھی میں پھر آپ کی باتیں بالکل بجائے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں پہ ہم نے وسیع تر مفاد دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سوچنا ہے کہ بھائی اگر گلی میں کچرا ہے, میں نہیں اٹھا رہا تو کسی کو تو اٹھانا ہے. اگر آپ لارجر اسکیل پہ دیکھیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن جس کے کندھے پہ سیاست کی جاتی ہے, جس طالب علم کے کندھے پہ سیاست کی جاتی ہے, میں بڑا خواہشگاف کہہ رہا ہوں, مستقبل میں وہ کہاں ہوتا ہے, وہ تو سیاست کا ایندھن بن رہا ہے. اصل میں آپ کی بات صحیح ہے. اصل ایشو کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرتا ہے,
بچہ فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر یونیورسٹی میں ماسٹر تک بھی کر رہا ہے، اس کے بعد وہ پروفیشنل لائف میں چلا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کو پولیٹکس کو چھوڑ دیتا ہے. اچھا چھوڑ دیتا ہے وجہ یہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مایوس ہو جاتا ہے، یا کہیں نہ کہیں اس سے لگتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کو اسٹیبل کرنے کے لیے مجھے اس لائف کی، اس جاب کی ضرورت زیادہ ہے. اب ہوتا کیا ہے، وہ جو اس کی 10 سال کی 5 سال کی جو اسٹرگل تھی، وہ آپ کی ایک بند ادارے میں جا کے اسٹرک ہو جاتی ہے. لیکن سیاست ہے خدمت کا نام. ٹھیک ہے، بالکل. کوئی بھی سیاسی تنظیم آپ کو یہ تو کہتی نہیں ہے کہ آپ اپنی پیشہ ورانہ مہارت پہ جو ہے وہ مہارت پہ سودے بازی کر لیں، یا آپ اپنا پیشہ جو ہے وہ سیاست واپس کر لیں. آپ کو اپنی پیشہ ورانہ لائف الگ چلانی ہوتی ہے، آپ کو پروفیشنل لائف الگ سے مینٹین کرنی ہوتی ہے، فیملی کے لیے بریڈ اینڈ بٹر بھی کمانا ہوتا ہے، معاشی چیلنج بھی دیکھتے ہوئے آپ کو عوامی خدمت بھی کرنی ہے، کیونکہ پارٹ ٹائم اس کو سمجھ لیں کہ آپ کو مطلب پرائمری رسپانسبلٹی آپ کا گھر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سیاست کرتے ہو عوامی جذبے سے سرشار ہو کے. تو جب آپ سیاست کر رہے ہوتے ہو تو پھر آپ سیاست میں آگے مایوس ہو کے پھر آپ کسی ادارے کی نظر کیوں ہو جاتے ہو؟ اصل میں ایشوز ہیں تھوڑے سے. اب میں ایک آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹ پولیٹکس یا ہم آگے کنٹینیو نہیں کرتے، اس کے بعد پھر وہی اسٹوڈنٹ یا وہی انجینئر، وہی ڈاکٹر، وہی ایڈوکیٹ، کوئی بھی ہے، وہ بیٹھ کے پھر بعد میں جاب بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے فیس بک پہ نظر آتا ہے کہ یہ ہو گیا ملک کے ساتھ، یہ ہو گیا ملک کے ساتھ، تنقید کر رہا ہوتا ہے. میں نے یہ سمجھا کہ میں اپنی جو ہے وہ لائف میں آگے جو ہے وہ پولیٹکس کو کنٹینیو کروں گا، اور کچھ نہ کچھ جو ہے جو چیزیں مجھے فیس آئیں، جو چیزیں یہ ملک کو فیس آ رہی ہیں، جو چیزیں اس شہر کو فیس آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیشہ تو اسٹوڈنٹ پولیٹکس نہیں کرنی نا، کہیں نہ کہیں آگے جانا ہے. اگر میں اپنی، وہ کہتے ہیں نا کنسسٹنسی از دا کی آف سکسیس، مستقل مزاجی چاہیے آپ کو. تو میں اس چیز کو، اس ٹریک کو اگر میں چھوڑوں گا یا اس رستے سے بھٹکوں گا، تو کوئی نہ کوئی آ کے اس کو اڈوپٹ کر لے گا، کہیں نہ کہیں اس کو جگہ مل جائے گی. تو ہم لوگ یہ ہے کہ کوشش تو کرتے ہیں، لیکن جب اچیومنٹ کا ٹائم آتا ہے تب ہم لوگ جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں. نہیں، اچیومنٹ کے لیے سامنے اچیو کچھ ہوتا دکھائی بھی تو دے نا. آپ خود ایک نوجوان رہنما ہیں. ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو ہم 70 کی دہائی سے نکل نہیں پا رہے. آج بھی اگر ہمارے جو سینئر سیاستدان ہیں وہ صرف ہمیں 70 کی دہائی کی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ دور کا نوجوان جو سن 2000 میں پیدا ہوا ہو، 20ویں صدی میں جس نے آنکھ کھولی ہو، اس کے لیے آج کے دور میں 70 کی دہائی کی باتوں پہ کامل یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھنا آسان ہے؟ دیکھیں، یقین رکھنا نہ رکھنا ایک طرف ہے. ہم بات یہ ہے کہ میں آج بیٹھا ہوا یہاں پر، اور میں اس پوسٹ پہ، اس پولیٹکس پہ بضد اسی لیے ہوں کہ ہم نے بدلنا ہے. ہم نے آگے آنا ہے. آپ کب بدلیں گے؟ بدلیں گے کب؟ اسپیس کب ملے گا آپ کو؟ اسپیس ملا ہوا ہے آج الحمدللہ. میں ایک کوئی وہ نہیں ہوں، کوئی اتنا بڑا نہیں ہوں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے، چیئرمین بلاول بھٹو نے، ان کے ساتھیوں نے مجھے موقع دیا ہے، تبھی تو بدلا نا. آج سے پہلے بھی اگر میں نئی کنسسٹنسی رکھتا. انجینئر مدنی رضا نے کراچی میں طلباء سیاست میں کیا بدلا؟ لیٹ سے کہ میں بہت اسپیسیفائی کرتا ہوں اپنے سوال کو. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کراچی کی جو سیاست تھی وہ پیشہ ورانہ بھتہ خوروں کی سیاست، معذرت کے ساتھ، اس طلباء تنظیموں میں بدماشی، دہشت گردی، کالجز میں اسلحہ چھپانا، یونیورسٹیز میں اسلحہ ڈمپ کرنا. سن 2011-12 کا جو دور تھا وہ بہت مشکل ترین تھا، 8 سے 13 کا دور. اس وقت وارداتیں کر کے یونیورسٹی میں گھس جانا. رینجرز کو اس وقت اختیارات بہت محدود تھے کہ وہ یونیورسٹی کے گیٹس پہ تک محدود تھے، اور آپ اپنے ہاسٹل پہ چلے گئے. 13 کے بعد آپریشن شروع ہوتا ہے تو یونیورسٹیوں کی کھدائی ہوتی ہے اور اسلحہ نکلتا ہے، درختوں سے بھی نکلتا ہے. جہاں پہ ہوتا ہے نا کہ کسی یونیورسٹی کے زمانے نوجوانی میں لوگ محبت کے کارنامے درختوں پہ لکھا کرتے تھے، وہاں سے آپ نیچے سے درخت کو چیریں تو اسلحہ اندر سے نکل رہا ہوتا تھا. اس قسم میں واقعات ہوتے ہیں. اس سارے کلچر میں انجینئر مدنی رضا جب صدر بنتے ہیں کراچی ڈویژن کی، پاکستان کی جو فیڈریشن کی جماعت ہے، وفاق کی علامت ہے. کراچی پاکستان کا سب سے اہم شہر، اس شہر کی جب طلباء تنظیم کی سیاست کی کمان سنبھالتے ہیں تو اس نے کیا بدلا؟ جی، سب سے اہم اور سب سے ضروری یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد جو میری فرسٹ میٹنگ تھی اور کارکنوں سے جو میرا انٹریکشن تھا، اس میں نے ایک بہت سخت رول لے کر آیا تھا کہ ہم ویپن کیری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس کا نقصان بھی کہیں نہ کہیں ہوا ہمیں. پہلے ویپن کیری کرتے تھے جو بھی ہوتے تھے، کچھ لوگ، کچھ کہتے ہیں نا 100 لوگ ہیں تو ایک کے اندر مستی ہوتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اس سے بھی اب پارٹی لائن آ گئی کہ اب جو ہے وہ ویپن کیری نہیں کرنا، اسلحے کی سیاست نہیں کرنی، ہراسمنٹ کی سیاست نہیں کرنی. اب وہ چیز ختم ہو گئی. اس سے ہمیں نقصان ہوا کہیں نہ کہیں. ہمارے نقصان ایسے ہوا کہ ہمارے دوستوں کو آگے سے اگلی جو اپوننٹ تھی انہوں نے فائر مارے. ٹھیک ہے،
مجھے یہ بھی بار بار بولا گیا کہ آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ ویپن کی پولیٹکس نہیں کرنی اور ہمیں تو گولیاں لگ رہی ہیں. ہم نے کہا ہم ختم کر رہے ہیں, ایک دن آئے گا وہ بھی ختم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا کریڈٹ ہے, میں اکیلے کا نہیں ہے, میری پوری کیبنٹ ہے, ڈسٹرکٹ کے صدور ہے, یونیورسٹی کے, سب اتفاق ہوئے, سب اس ایک پیج پہ آئے. اور الحمدللہ پی ایس ایف کراچی کا آپ کو کوئی بھی اسٹوڈنٹ, کوئی بھی رہنما, کوئی بھی عہدیدار وہ اسلحے کی نمائش کرتا ہوا یا اس طرح کی بتیں لیتے ہوئے یا پھر وہ ہراسمنٹ کے, الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ چیزیں تو بہت ساری ہیں, دیکھیں چیزیں تو بہت ساری ہوں گی, لیکن میں بینگ اے پریزیڈنٹ پی ایس ایف کراچی میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اس چیز میں بہت چیک اینڈ بیلنس ہے, ڈسپلن میں نو کمپرومائز ہے. تو یہ چیزیں ہیں, پارٹی نے مجھے ذمہ داری دی اور تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ سب سے اہم ہے, کیونکہ آپ خود صحیح ہو گئے نا, ایک نہ ایک دن وہ آپ کا دوسرا مخالف بھی صحیح ہو جائے گا. اچھا, یہ تو ایک ایسا پہلو ہے نا کہ تنظیمی سیاست کے, آپ تنظیمی جھگڑوں کی بات کریں کہ ہم نے ویپن کیری نہیں کرنا. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے طلباء کے لیے بہتر کیا کیا, طلباء کی سیاست میں بہتری, ایسی کوئی کنسٹرکٹیو کام کہ لوگ سیاست کی طرف مائل ہوں, وہ ایسی کوئی اچیومنٹ جو آپ لے کے آئے ہوں؟ جی بہت ساری ایسی اچیومنٹ ہیں جو پی ایس ایف کراچی نے کی ہیں. جیسے کہ میں آپ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں, آپ پتہ ہوگا یہ ایم ڈی کیٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا تھا اس ملک میں, جو ابھی بھی ہر سال ہوتا ہے. صحیح ہے, ابھی پیپر لیک ہوتا ہے. پیپر لیک ہونا ابھی ہوا ہے. اس سے پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ سندھ بورڈ ایک الگ پڑھا رہا ہے کورس ڈیڈ لائن جو ہے, اور فیڈرل ایک الگ پڑھا رہا ہے, پنجاب لیٹ سپوز. ٹھیک ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں, ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں میں کہ وہاں پر ہیپیٹائٹس ایک ڈیزیز ہے, اس کی جو ہے وہ ٹائپس جو ہیں 5 پڑھائی جاتی ہیں, سندھ بورڈ میں 3 پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, 3 کو سبمٹ. اب جب پیپر میں آتا ہے تو سندھ کا بچہ 3 ٹک کرتا ہے, وہاں کا بچہ 5 ٹک کرتا ہے, فیڈرل کا بچہ 5 کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کرتا ہے. اب وہ چیکر جو ہے وہ فیڈرل کے حساب سے کر رہا ہے. اب سندھ کے بچے کا کیا قصور؟ تو اس پہ باقاعدہ سندھ سے بہت آوازیں اٹھی تھیں, سب طلبہ تنظیموں نے آوازیں اٹھائی تھیں, ہم نے بھی کیا تھا. اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ تھے سعید غنی صاحب, کی بہت شکریہ تھا, انہوں نے عذرا پیچو سے ہماری میٹنگ کروائی اور ہم نے اتفاق کیا تھا کہ یہ جو ایم ڈی کیٹ ہے یہ پروونس وائز آئے. الحمدللہ وہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے, صوبے کی اچیومنٹ ہے, بچوں کے ایجوکیشن کے آنے والے جتنی اب آئیں گے 100 سال تک آپ کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس آتے رہیں گے, ان کی ایک اچیومنٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ اب ان کو جو ایم ڈی کیٹ کا پیپر آئے گا وہ جو ہے ان کے کورس سے ہی ہوگا. تو وہ الحمدللہ ہم لوگوں نے کیا. اسی طرح بہت سارے ہیں جس میں جو ہے وہ فیسز کے معاملات ہوں, پھر انٹر کے جو آپ نے پتہ ہوگا آپ کو کہ انٹر تک جو ہے وہ ایجوکیشن فری آف کاسٹ ہے. اس سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پی ایس ایف اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے ہائر اتھارٹیز سے, ایجوکیشن منسٹر سے, یونیورسٹیز بورڈ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے ڈسکشن رہتی ہے, سفارشات کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد حال ہی میں میری ملاقات بھی ہوئی تھی مراد علی شاہ صاحب سے. وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا انہیں کہ اسکالرشپ زیادہ سے زیادہ دی جائیں. تو الحمدللہ اس کے چند منتھ کے بعد جو ہے وہ 30,000 اسکالرشپ کا اعلان ہوا سندھ کے بچوں کے لیے. تو یہ کہیں نہ اعلان کہیں ہوا ہے, اس پہ عمل بھی ہوا, ابھی اس پہ جو ہے وہ عمل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, اس کا باقاعدہ ایک پروسیجر ہے, اس کے ہونے کے بعد جو ہے وہ عمل بھی ہو جائے گا. تو یہ ایسا ہے کہ بینگ رولنگ پارٹی سپورٹر یا ان کا حصہ ہے ہم, تو ہم جو کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹس کے لیے ہم بینیفٹ لیتے رہتے ہیں. اب بے روزگاری کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے بے روزگاری کی تو جو کرنا ہے حکومت نے کرنا ہے. آپ حکومت میں نہیں ہیں؟ ہم حکومت میں نہیں ہیں. ہم صوبے میں آپ کی حکومت نہیں ہے؟ بالکل, ہم میری پارٹی کی حکومت ہے, لیکن میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر ہوں. تو میرا فوکس زیادہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے. آپ ایک تنظیم کے صدر ہونے کے ناطے پارٹی کے ترجمان بھی تو ہوگے نا؟ پارٹی کے بالکل ترجمان ہے, لیکن پارٹی کے ترجمان میں اسٹوڈنٹ افیئر میں ہو سکتا ہوں, اسٹوڈنٹ کے مسائل میں ہوں. جو حکومتی معاملات ہیں, سیاست کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ آپ سیلف امپلائمنٹ کو اجاگر کریں, آپ سیمینارز کریں, آپ لوگوں کو گورنمنٹ پہ ریلائی کرنے کے بجائے سیلف سفیشینٹ ہونے کی تدریس کریں, آپ ایسی ایکٹیویٹیز جو کا انعقاد کریں جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ بھائی حکومت کے جو وسائل ہوں, حکومت چاہے کوئی بھی ہو, اس کے پاس لامحدود وسائل نہیں ہوا کرتے. ایسا ہی ہے, ہر حکومت کے وسائل محدود ہوتے ہیں. تو آپ کو اس اسکل سیکھ کے بجائے اس کے گورنمنٹ پہ ریلائی کرنے کے آپ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں, آپ کوئی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آئیں, آپ آئی او ٹی کی طرف آئیں, آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف آئیں, اور آپ ایسا کوئی کنسٹرکٹیو کام سیکھیں جس میں آپ کو سیلف امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ملیں, اور بجائے سے آپ گورنمنٹ پہ ریلائی کریں, آپ گورنمنٹ کے ساتھ کنٹریبیوٹر بنیں کہ آپ کسی اور کے لیے بھی روزگار کا موقع فراہم کر سکیں. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ لیڈر
میرا خیال ہے کہ آپ کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو ان کچے ذہنوں کو جا کے ایڈریس کریں، یہ سیمینارز کریں، ان کو بتائیں کہ بھائی سرکاری نوکری یا سرکار کے پاس لامحدود وسائل نہیں ہیں، آپ کو خود بھی جو ہے وہ کچھ سیکھنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو امپاور کرنا پڑے گا. تو آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات میں سیکنڈ کروں گا. اور اس پہ جو ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی کا ہمارا یونٹ ہے جو پی ایس ایف کا ہے, انہوں نے جو ڈپارٹمنٹ کے چیئر ہیں, جس طرح بزنس ایڈمنسٹریشن ہے دوسرے, ان کے چیئرمین کے ساتھ مل کے انہی ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ سیمینار منعقد کیے ہیں بیشتر. ہم اس کو جو ہے وہ 2 یونیورسٹی میں ہوا ہے, اس کو ہم جو ہے پورے شہر میں انشاءاللہ لے کے جائیں گے اس پہ. کیونکہ دیکھیں آپ تو ایک سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں, آپ کے پاس تو وسائل بھی ہوں گے, لیکن یہاں پہ جتنے بھی میرا خیال ہے کراچی میں اس وقت جو ویلفیئر ٹرسٹ ہیں ان سب نے ان اسکلس پہ کام کرنا شروع کیا. اور سم ہاؤ میں اس کو بہت نیگیٹو بھی سمجھتا ہوں, کیونکہ جب ایک چیز کی بازار جیسی صورتحال بنا دی جاتی ہے تو وہاں پہ کوالٹی ختم ہو جاتی ہے. نہیں دیکھیں میں نے خود ادارے چلائے ہیں, تو کوالٹی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. ہر چیز ہر انسان کے بس کی نہیں ہوتی, لیکن اس پہ جو ہے وہ ہر انسان کودے گا تو کام خراب ہی کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے اوپر یا آپ کی جماعت یا آپ کی تنظیم کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ آپ طلباء کو ان کی کیریئر کاؤنسلنگ, کیریئر ڈیولپمنٹ اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اس کے اوپر بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارا نوجوان آج بھی جو ہے وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے انٹرویو دینے جانا ہے, کس سیکٹر پہ جانا ہے, کیسے جانا ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آپ کو بہت بڑا بالکل اس پہ کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ تنظیمی حوالے سے اس کو ہم کہیں نہ کہیں اس پہ جو ہے وہ ایک پلان تیار کریں گے. اور یہ ہوتا بھی ہے ہمارے پاس, لیکن وہ یہ کہ چند یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے, تو ہم اس کو جو ہے پورے شہر میں پھیلائیں گے انشاءاللہ. میرا خیال ہے اس کو پورے ملک تک پھیلانا, لیکن پھر بھی آپ شہر تک ذمہ دار ہیں تو شہر تک تو آپ کر سکتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ, کوئی دوران طلباء سیاست کوئی ایسا بہترین واقعہ جو آپ کو آج تک یاد ہو, چاہے کوئی لڑائی ہو, جھگڑا ہو, کوئی ایسا قصہ جو آپ تو آج تک آپ کے ذہن پہ نقش جو آپ بھول نہ سکے ہو, بتا سکیں اگر آپ. جھگڑے تو بہت سارے ہیں یار, پولیٹکس ہے. اور جھگڑے آپ نے خود بھی کیے, آپ تو کہہ رہے ہیں آپ نے جھگڑوں کے ساتھ بند کر دیا. جھگڑے ہم نے نہیں کیے, لیکن یہ ہے کہ جھگڑے جب ہو جاتے تھے پھر دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے جا کے, اور ہم کوشش یہ ہوتی تھی کہ ڈائلاگ سے کریں. اور الحمدللہ کہتے ہیں نا زبان میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے آپ کی, آپ اس کو کس طرح لے کے جائیں. ہم نے کہا نا کہ ہمارے کارکنان کو تو اس شہر میں, اس ادارے میں گولیاں تک لگی ہیں, ٹھیک ہے, بینگا رولنگ پارٹی جیسے آپ نے کہا, حکومت ہماری سب کچھ کیا. نہیں نو کراچی میں پاکستان پارٹی کی طلباء کی سیاسی قربانیاں بہت ہیں. نجیب شہید یہاں موجود ہیں, یہاں پہ بہت سارے بڑا اس شہر کے لیے انہوں نے اپنے آپ کا جان کا نذرانہ دے دیا شہید نجیب نے. اسی طرح ہمارے بھی جو ابھی کرنٹ جو ورکرز ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. جب میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے جے پی ایم سی میں کچھ دوست تھے, ان کو جو ہے وہ اپوننٹ پارٹی نے باقاعدہ گولیاں ماری, ٹانگ پہ گولی لگی, ہاتھ میں گولی لگی, خدا نہ خواستہ وہ کہیں پہ بھی لگ سکتی تھی, جان کا ضائع ہو سکتا تھا. تب بھی ہمارے دوست بہت زیادہ انتشار میں تھے کہ ہمیں بھی بدلہ لینا چاہیے, ہماری حکومت ہے, صحیح ہے, اور یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے جو ہے وہ صبر کا دامن رکھا. ہم نے وہ کہتے ہیں نا جو حکومتی جماعت ہے, اور ہم جو ہے وہ ایکسیس آف پاور ہم نے یوز نہیں کیا. ہم نے سوچا, اور اس کا بڑا نتیجہ ہوا. اس کا بڑا نتیجہ ایک ٹائم پہ جے پی ایم سی میں ہمیں یونٹ بنانے کی اجازت نہیں دیتی تھی دوسری تنظیمیں, ٹھیک ہے, گولیاں چلیں, سر پھٹے, سب کچھ کیا. انتشار کی سیاست تھی یہ. جبکہ پاکستان سوسائٹی تاریخ تو جے پی ایم سی کے ساتھ بڑی مؤثر اور مفید رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بڑا ہولڈ رہا ہے پی ایس ایف کا, ہولڈ رہا ہے. پھر بیچ میں جو ہے اس چیز ختم ہو گئی تھی. پھر دوبارہ جو ہے اس کو جو ہے وہ واپسی جب زندہ کرنے لگے تو اس میں یہ بڑی ہرڈلس آئیں. دوستوں کو سر بھی پھٹے, گولیاں بھی لگیں, سب کچھ ہوا. لیکن ہمارے دوستوں نے وہ نہیں کیا, انتشار نہیں کیا. اور آج الحمدللہ اسی ادارے میں ہم سب سے زیادہ ہیں. اسی طرح باقی اداروں میں بھی, جامعہ کراچی میں ہمارے کتنے سارے کارکن جو ہے وہ شہید کر دیے گئے, لیکن ہم نے جو ہے وہ غلط کو غلط نہیں کہا. اس طرح نہیں کہا کہ ہم نے کہ بھائی یہ غلط ہوا تو ہم بھی غلط کریں گے اس پہ. ہم نے ہمیشہ پازیٹیو لائن لی ہے, اور اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ ہوا ہے ہمیں. اور جو آگے اوپوننٹ پارٹی ہے اس نے بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کی غلطی کو محسوس کیا ہے. انجینئر صاحب, پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک آخری سوال کہ نوجوانوں کو سیاست کی طرف آنے کی دعوت دینے کے لیے کن الفاظ کا انتخاب کریں گے؟ دیکھیے, نوجوان جو ہیں وہ مستقبل کے معمار ہیں. تو بڑا عام سا جملہ ہے, عام سا جملہ ہے, لیکن اس جملے کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی طالب علم اس جملے کو سمجھ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زندگی بھر پولیٹکس کرے گا. کیونکہ اپنی ذات سے ہٹ کے سوچنے کے لیے, اس ملک کے لیے, اس خاندان کے لیے, کیونکہ ہم سب ایک خاندان ہے پاکستان میں جو رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بہتری کے لیے, ان کے اچھے دنوں کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا. جب ہم اپنے آپ کو وقف کریں گے
اور ہم اچھی پولیٹکس، اچھے پڑھنے والے لوگ پولیٹکس میں آئیں گے، ایوانوں میں آئیں گے، اسمبلیوں میں آئیں گے. پھر جو ہمارا دعویٰ ہے کہ وہاں پر انگوٹھا چھاپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، تو ان کی جگہ خود بخود خالی ہوتی جائے گی اور پڑھے لکھے لوگ آئیں گے. جب پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو اس ملک میں یہ جو IMF جیسی بیماری ہے، اس ملک میں جو بیرونی امداد ہیں. زبان کی جو سیاست کے نام پہ لڑوایا جاتا ہے، مذہب کے نام پہ جو لڑوایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ سب انشاءاللہ ختم ہوتی جائیں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا انجینئر صاحب. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ویسے عموماً میں اپنے ہر پروگرام اختتام پہ کہتا ہوں کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. میں اپنی چند باتیں اس پروگرام کے اختتام پہ ضرور کہوں گا کہ سیاست اپنے مفاد سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کرنے کا نام ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب تک سیاست کو گالی سمجھا جاتا رہے گا، سسٹم کو میں سسٹم کہنے پہ مجبور ہوں کیونکہ سسٹم کا متبادل لفظ جو ہے وہ اب تک ایسا کوئی اتنا آسان ایجاد نہیں ہو سکا کہ آپ کو سمجھ آ سکے. سسٹم کہتے ہیں ایک چیز کے ضابطے کو، نظام کو چلانے کے لیے جو برائٹ مائنڈ، جو اچھے پڑھے لکھے دماغ چاہیے ہوتے ہیں، وہ تعلیم کے بعد ہی حاصل ہو سکتے ہیں. اور ان تعلیم یافتہ دماغوں کا سیاست کو گالی سمجھنا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا کینسر ہے. اگر آپ اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں گے تو پھر مجبوری ہے کہ سسٹم کو سسٹم سمجھنے والے لوگ سسٹم پہ قابض ہوں گے اور سسٹم جو ہے مزید خراب ہوگا. پڑھیں، علم حاصل کریں، بٹ سیاست ضرور کریں، کیونکہ سیاست ہی مستقبل کے معماروں کو، مستقبل کا حقیقی معمار بنانے کا واحد راستہ ہے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.